ڈاکٹر عریش صاحبہ، ساس اور سسر بہت ہی اچھا رشتہ ہے، بہت ہی محترم رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نام لیتے ہی ایک عجیب سی چبھن کا احساس ہوتا ہے. یعنی کیا ان رشتوں کو کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے کوئی حق حقوق نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ کہ ساس اور سسر والے رشتے میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، دوری پیدا ہو رہی ہے، کیا اسباب ہیں آپ کے خیال میں اور حل کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی بہت ساری بدتمیزیوں کو ہم نے اسٹریٹ فارورڈنس کی جو ہے نا ایک کور کے اندر لپیٹ دیا ہے. بہت خوب. بہت ساری چیزیں بولنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی رشتہ، دنیا کا کوئی رشتہ ہے، اگر اس میں تعظیم نہیں ہے وہ نہیں چل سکتا. وہ کوئی بھی رشتہ ہو آپ کا، چاہے وہ آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، اپنی اولاد کے ساتھ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے ساس سسر کے ساتھ ہو. جہاں آپ نے ذہن میں پہلے، ایک تو مجھے لگتا ہے سلسلہ خراب وہاں سے ہوتا ہے جب مائیں بچیوں کے کانوں میں زہر ڈال کے ان کو سسرال کے دروازے پہ چھوڑ کر آتی ہیں. ہو چکی ہوتی ہے پہلے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جن بچیوں کی مائیں ان کے گھروں میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتی ہیں، ان کے گھر بسنے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور وہ اس یونٹی کو قائم کبھی بھی نہیں رکھ پاتی ہیں. میں بہت خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے زندگی میں 2 بہترین عورتیں ماں کی صورت میں ملی. میری ساس بھی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ 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 جنت نصیب کرے. میں نے ایسی خاتون اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. کیا بات. اور دوسری میری والدہ، ان کو اگر اپنی ماں کے طور پہ بھی دیکھتی ہوں، یا جب وہ بھی اسی رشتے میں ساس کے آئیں، تو میں لٹرلی دونوں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں. میں نے اپنی ساس کو ہمیشہ یہی دیکھا کہ جہاں بات ہوتی تھی میری اور میرے شوہر کی، وہ میرا ساتھ دیتی تھی. انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کا کسی غلط چیز میں ساتھ دیا ہی نہیں. بہت خوب. اور ان کو، بیٹے کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اگر بات میری ماں تک گئی تو یہ پارٹی میری بیوی کی ہے. یہ تو آپ کے شوہر سن رہے ہوں گے یا سنیں گے تو وہ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ غلط کاموں میں والدہ ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں، میں آج یہ بھی اسی چیز کے لیے کہتی ہوں کہ میں نے جس طرح کہ الحمدللہ میرے شوہر ہیں، مائیں ایسے بیٹے بھی کم پیدا کرتی ہیں. اور میرے شوہر نے بہترین بیٹا بن کے دکھایا میری ماں کو. اور میری ماں کی یہ خواہش تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ میری ماں بھی حیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور اس عورت کا اس بچے سے محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ جب میرے اوپر آخری وقت آئے گا تو مجھے قبر میں تم اپنے ہاتھوں سے اتارنا. کیا بات ہے، کتنا مثالی تعلق. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے جب آپ اچھائی دیتے ہیں تو وہ اچھائی آتی ہے. جو چیز آپ دیں گے وہی آپ کے پاس ملٹیپلائی ہو کر آئے گی. آپ نفرت بانٹیں گے، جو بیج آپ نفرت کا ڈالیں گے وہ آپ کی نسلوں تک اگے گا. یعنی یہ جو تاثر پہلے ہی قائم کر دیا جاتا ہے کہ ساس یا سسر تو آپ کو پسند نہیں کرتے یا دشمن ہیں یا آپ کا بھلا نہیں چاہتے، یہ غلط ہے. بالکل غلط. اور ایسا بالکل نہیں، انجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں، دونوں طرف کی بات ہے. جب آپ اس گھر میں قدم رکھ رہی ہیں بے حیثیت بہو کے، تو آپ نے دل بڑا کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے گھر میں کسی کو بہو کے طور پر لے رہے ہیں تو بھی آپ نے اپنا دل بڑا کر کے دروازے کھولنے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ دیکھیں، آج اگر آپ بہو ہیں تو کل آپ نے ساس ہونا ہے. بالکل. جو آپ کو چاہیے وہ آپ دیں. آپ کی اولاد وہ کرے گی جو آپ کو کرتا دیکھے گی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ، اور یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا میں نے اپنے جاننے والوں میں دیکھا بھی کہ ہمارے ایک جاننے والوں میں خاتون تھیں، وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ آپ کہہ لیں پوائزن کرتی تھیں کہ اچھا دادی کو جا کے یہ کہو، دادی کو جا کے یہ جواب دو، دادی کو جا کے یہ جواب دو. اور جب اسی بیٹے کی شادی ہوئی تو پہلے دن بہو نے قدم اندر رکھا تو بیٹے نے کہا، ماں میری بیوی کے ساتھ وہ نہ کرنا جو دادی کے ساتھ کرتی. اللہ اکبر. اللہ. اب وہ سچ بھی بولے گی نا تو وہ بچہ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میری ماں سچ بول رہی ہے. آپ نے جس بچے سے جھوٹ بلوائے ہیں ساری زندگی، آپ نے جس بچے سے ساری زندگی زہر اگلوایا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب وہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا بیٹا یا بڑی اچھی بہو ثابت ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر والدین کی اور اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ نہ رہیں، الگ گھر میں رہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں میں پھر یہی کہوں گی کہ ماؤں کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ اس چیز کو، ایک ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی بیماری کی صورت میں بھی سامنے آ گئی. ہماری خواہشات بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں.
ہم بہت ان چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو ہم دوسرے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دیکھیں جو آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے. آپ کو بڑا دل کرتا ہے کہ جی آپ نے جس طرح یورپین کنٹریز میں ہیں آپ نے اکیلے اکیلے رہنا ہے، پھر وہ لوگ اکیلے مر بھی جاتے ہیں، ان کو پوچھتا بھی پھر کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، دیکھیں آج کل جو حالات ہیں یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بوڑھا ہوگا تو وہ مرے گا. جی بہت ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، بہت ینگ لوگوں میں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں تو آپ کو بزرگوں کی اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ کی یونٹی ہے جو آپ کو آگے ہمیشہ کامیاب کرتی ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب.